ہاروت و ماروت سے متعلق ہم نے بہت سارے واقعات سنے ہوں۔ انٹرنیٹ پر بھی ہمیں اس سے متعلق بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہمیں جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، کیا یہ واقعہ قرآن و حدیث میں بھی بالکل اسی طرح سے ہے؟ ہاروت و ماروت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح سے بیان ہوئی ہیں، کیا یہ ہم جانتے ہیں؟ تو چلیے آج اس واقعے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ جو معروف واقعہ ہاروت و ماروت سے متعلق ہم جانتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جب انسان بہت بد عمل ہو گئے تو فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں تاہم وزیر ہم بنا دیے تاکہ جو بگڑے کام ہو چکے ہیں انہیں ہم سنبھال سکیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو غصہ اور شہوت دی گئی، اس سے زیادہ گناہ کرتا ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں بھی مل جائیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے کہ مولا کریم، ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں اور کتنا ہی غصہ اور شہوت۔ چنانچہ حکم رب بھی ہوا کہ تم اپنی جماعت سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو۔ چنانچہ ہاروت و ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں غصہ اور شہوت دے کر عراق کے شہر بابل میں اتار دی اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے آسمان پر شان کو آ جایا۔ یہ دونوں 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز نہایت حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرا تھا، یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ اس نے کہا کہ میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کریں اور پھر میرے شوہر کو قتل کریں، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں یا بت کو سجدہ کریں یا شوہر کو قتل کریں یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے، بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد، لاؤ شراب پی لیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرا نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروایا، اپنے شوہر کو قتل بھی کروایا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرا تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرا ستارہ کی طرح ہو گئی۔ جب ان کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ یہ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ پھر یہ دونوں فرشتے حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ حکم الہی یہ ہے. انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی، دنیا کا عذاب پانی اور آخرت کا عذاب عبدالآباد تک باقی رہے گا. ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے. چنانچہ حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دیں. اس کنویں میں آگ بھڑک اٹھ رہی. یہ لٹکے ہوئے ہیں. فرشتے باری باری اس سے ہر وقت کوڑے مارتے رہتے ہیں. سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی اور قیامت تک ایسا ہی عذاب شدید ہے ان پر. تو دوستو، یہ ہے وہ معروف واقعہ جو ہم اکثر علماء سے بھی سنتے ہیں اور بہت ساری ویڈیوز میں بھی ہم نے یہ سنا ہوگا. لیکن آج جو چیز ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ چیز بالکل اس سے مختلف ہوگی. قرآن پاک میں ہاروت و ماروت سے متعلق واقعہ سورہ بقرہ میں صرف ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد قرآن میں کہیں پر بھی اس واقعے کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کی گئی. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو وہاں پر ہمیں بالکل خاموشی نظر آتی ہے. اس واقعے سے متعلق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو علماء ہم سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، آخر انہوں نے یہ واقعہ کہاں سے سن رکھا ہے کہ اگر اس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو واقعہ ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے یہ واقعہ اسرائیلی روایات کے مطابق پیش کیا جاتا ہے. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واقعے سے متعلق بالکل کچھ ارشاد نہیں ہوا، اور تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ان روایات کو عوام تک نہ پہنچایا جائے، کیونکہ یہ واقعہ ہمیں اسرائیلی روایات کے تناظر میں پیش کیا جاتا ہے جو اسرائیل کے لوگوں نے گھڑی ہوئی تھی. قرآن و حدیث سے اس واقعے کی ہمیں کوئی تفصیل معلوم نہیں ہوتی، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو واقعہ قرآن و حدیث میں جس طرح بیان ہوا ہے اس پر اسی طرح ایمان رکھا جائے. چنانچہ مختلف مکاتب فکر کے سید علماء اس واقعے سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، ان کے لنکس میں ڈسکرپشن میں دیے دیتا ہوں، آپ وہاں سے اس کی سند حاصل کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.